سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ مسئلہ، کسی کے پاس حج کا خرچ جمع کرانے کے وقت سے لے کر آخری جہاز جانے تک کسی بھی وقت میں حج کے لائق سرمایہ حاصل ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس سال وہ حج نہ کر سکے۔ جب اللہ نے کسی بھی وقت اتنی مالیت عطا فرما دی کہ جتنے پیسوں سے حج انسان کر سکتا ہے اتنا مال اس کے پاس آ گیا تو اب اس پر حج فرض ہو گیا۔ ہاں، اگر حکومت کی پابندی کی وجہ سے اس سال حج نہیں کر سکتا، اب پابندی کا مطلب کیا ہے؟ جس کی درخواست میں نام نکلا وہی جائے گا، اور تو کوئی نہیں جا سکتا نا۔ تو اس پابندی کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے تو آئندہ سال کرنا پڑے گا، لیکن حج فرض ہو گیا۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرے کے لیے چلا گیا، پھر اس کو اپنے ملک واپس آنا پڑا اور اس کے پاس حج کا خرچہ نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہو چکا، کیونکہ حج کے مہینوں میں وہ مکہ مکرمہ میں تھا اور اس وقت چونکہ آنے جانے کے کرائے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے اس پر حج فرض تھا، بشرطے کہ اس کے پاس باقی اخراجات کے لیے رقم ہو۔ اگر بالکل کچھ بھی نہیں ہے، نہ ٹھہرنے کی اجازت ہے، تو پھر حج فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حج کر کے واپس آئیں، جبکہ وہاں کی حکومت عمرے کے بعد ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ البتہ ایک عرصے کے بعد چھپے ہوئے لوگوں کو حج کی عام اجازت دے دیتی ہے۔ جو لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ واپس جا کر پھر دوبارہ حج کے لیے آ سکیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ حج تک ٹھہر جائیں، اور جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ واپس چلے آئیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج کل یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ اب کوئی عمرہ کرنے جائے اور وہیں چھپ جائے، پھر حج کے دنوں میں باہر نکل آئے۔ اب اس کی گنجائش وہاں نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ کوئی حج کے دنوں میں بھی آئے اور اس کے پاس حج کا ویزا نہ ہو تو بے شک وہ ذوالحج کے مہینے میں پہنچے اس کو بھی اریسٹ کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے اب وہاں نہ رکنا بہتر ہے، قانون کے اندر اب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ، ایک پاکستانی شخص مثلاً ایسے وقت میں حج کے لیے گیا کہ ذوالحجہ سے پہلے مدینہ منورہ جائے بغیر یا وہاں سے واپسی کے بعد مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرے گا، پھر حج کے لیے مینا جائے گا، تو یہ شخص مقیم ہے۔ یعنی اس کو حج کے دنوں سے پہلے 15 دن یا اس سے زیادہ دن مکے میں مل رہے ہیں۔ ابھی حج کے دن الگ ہیں، اس سے پہلے یعنی ان حج کے 5 دنوں کو نکال کر پھر بھی اس کے پاس 15 دن مکے میں بچ رہے ہیں، تو یہ آدمی کیا بن جائے گا؟ مقیم بن جائے گا۔ اور مینا اور عرفات میں یہ شخص پوری نماز پڑھے گا، اور قربانی کے دنوں میں دم تمتع کے علاوہ، دم تمتع سے مراد حج کی قربانی، دم تمتع کے علاوہ قربانی بھی اس پر واجب ہوگی۔ آپ کہیں گے اس پر قربانی کیوں واجب ہے؟ دیکھیں، جس حاجی کو آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے مسائل میں نماز کے کہ جو کسی علاقے میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مقیم بن جاتا ہے، مسافر نہیں رہتا۔ اسی طرح جو حاجی مکے میں حج کے دنوں سے پہلے، یہ حج کے 5 دن تو کاٹ دیں، اس کا حساب نہیں لگتا اس میں، حج کے دنوں سے پہلے اسے 15 یا 20 دن مل رہے ہیں تو اب وہ کیا بن جائے گا؟ ضابطے کے تحت مقیم بن جائے گا۔ اور مقیم آدمی پر قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پر واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، حج سے پہلے 5، 7، 10 دن رہ گئے، اب عید الاضحیٰ والی قربانی ضروری نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مسافر ہے۔ اگر 15 یا اس سے زیادہ دن اس کو حج سے پہلے مل رہے ہیں تو اب یہ مسافر نہیں رہا بلکہ مقیم بن گیا، اور مقیم پر عید کی قربانی بھی ضروری ہے، بقرعید کی قربانی۔ اچھا، اب اس کے اندر اختیار ہے، چاہے تو گھر پہ کر لے، پاکستان میں کہہ دے ہوئے میری طرف سے قربانی کر لینا، اور چاہے وہاں کرے۔ ہمارے ہاں ہر سال لوگ جاتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں تو بیچارے مسائل کم سیکھتے ہیں، لوگ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بس یہی پوچھتے ہیں کہ ہم قربانی بقرعید کی کریں یا نہ کریں۔ فارمولہ اصل میں یاد کر لیں تو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی کہ آپ کو کتنے دن مل رہے ہیں۔ اگر یہ فارمولہ یاد نہیں ہوگا تو لازماً عالم دین بھی پوچھے گا آپ کو حج سے پہلے کتنے دن ملیں گے۔ اب حج سے پہلے اگر 15 یا اس سے زیادہ دن مل رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور مقیم ہونے کی وجہ سے بقرعید والی قربانی بھی کرنی ہے۔ اور اگر کم دن مل رہے ہیں، مثلا آخری فلائٹ سے جا رہا ہے، اب حج کے دن نکال کر 5-6 دن بچ رہے ہیں، تو یقیناً یہ مسافر ہے، اور مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر نہ عید کی قربانی اس پر لازم ہے اور نہ ہی پوری نماز پڑھے گا بلکہ یہ قصر نماز پڑھے گا، مینا عرفات میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔
اگر کسی کا حج کے لیے مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں 15 دن سے کم قیام ہو، اب دیکھیں دوسری بات آ گئی، 15 دن سے کم قیام ہو تو وہ مقیم نہیں ہے اور یہ قصر بھی کرے گا اور اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔